قرآن کہتا ہے کہ برائی کو اچھائی سے دور کرو، اور یہ سب سے مؤثر ٹیکنیک ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھائی کر لیجئے، لیکن اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، آپ تصور کریں کہ ایک محفل لگی اور اچانک کوئی بندہ آپ کی کسی کمزوری پر ایک ایسا گھٹیا طنز کرتا ہے کہ پورے کمرے میں خاموشی چھا جاتی ہے اور سب کی نظریں آپ پر ہیں کہ اب آپ کیا کریں گے۔ اور اگر آپ غصہ کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ انسان جیت گیا، کیونکہ وہ آپ کو تڑپانا چاہتا تھا، وہ یہی چاہتا تھا کہ آپ غصہ کریں اور آپ آگے سے اوور ریئیکٹ کریں۔ یہ ہماری سائیکی ہے کہ ہم آگے سے اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں اوور ریئیکٹ نہیں کرنا، ہمیں اس وقت اس کا ریئیکشن نہیں دینا، اور ہم نے کس طرح سے اس بندے کو ڈیل کرنا ہے، یہی آج کی ویڈیو میں بات ہوگی۔ 3 ایسے آپ لوگوں کے ساتھ میں رولز شیئر کروں گی جو آپ نے بدتمیز لوگوں پہ اپلائی کرنے ہیں، سو دیٹ آپ ان کو خاموش کرا سکیں اور آپ ان کی بدتمیزی کا جواب دے سکیں، لیکن خاموشی کے ساتھ اور ٹیکنیکل طریقے سے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج کی ویڈیو میں ٹاپک تو میں نے آپ لوگوں کو بتا ہی دیا کہ اس پہ بات ہونی ہے، ساتھ ساتھ آپ کلپس دیکھیے گا، کچھ عید کے ہیں، کچھ میں نے ایک ایونٹ پہ جانا تھا، ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر تھی عید پہ، تو اس کی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی کلپس شیئر کیے ہیں، وہ بھی دیکھیے گا، انجوائے کیجیے گا، اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے، اور ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ لوگوں سے جیسے کہ ابھی آپ لوگوں سے میں نے بات کی نا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے کسی محفل میں بیٹھ کے، تو وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ اس کو جواب دیں تاکہ آپ محفل میں ہلکے لگیں، لیکن اگر آپ ایک باوقار انسان ہیں نا تو پھر آپ دوسرا راستہ اختیار کریں گے، اور وہ راستہ ہے، وہ راستہ جو ہے نا نفسیاتی وار ہے۔ آج میں آپ کو وہ 3 نفسیاتی وار یا وہ 3 جدید طریقے بتانے لگی ہوں جو آپ نے لہجہ بلند کیے بغیر جو ہے نا دوسرے کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے استعمال کرنے۔ اگر آپ اپنی عزت نفس کی ڈھال مضبوط کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اور یہ ویڈیو آپ نے پوری واچ کرنی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم تھوڑی بہت دیکھ کے اور پھر ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ بس یہ چیز ہم نے اس میں سے گریب کر لی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے نا بات آپ نے اس طرح سے نہیں کی، تو بات پوری دیکھا کریں، پوری واچ کیا کریں، کیونکہ کہیں نہ کوئی پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جو دل میں رہ جاتا ہے۔ اچھا جناب، سب سے پہلے نا پہلی ٹیکنیک کی طرف آتے ہیں۔ پہلی ٹیکنیک آپ نے کیا استعمال کرنی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو جناب فرسٹ ٹیکنیک آپ نے ایسے بدتمیز لوگوں کے لیے جو استعمال کرنی ہے اس کو کہتے ہیں میٹا کمنٹری، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس میں کرنا کیا ہے، اس میں آپ نے جو ہے نا خود کو سب سے پہلے تو مضبوط رکھنا ہے، آپ نے ایک دم سے اس بندے کو جواب نہیں دینا۔ میٹا کمنٹری میں ہوتا کیا، اس میں ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی آپ پہ طنز کرے نا تو آپ اس کے الفاظ کا جواب نہیں دیں گے، بلکہ آپ اس کے جذبات کا تجزیہ شروع کر دیں گے۔ جیسے کوئی بدتمیزی کرے آپ کے ساتھ تو آپ نے سب سے پہلے پرسکون رہنا ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کہنا ہے کہ آج نا تم مجھے کافی پریشان لگ رہے ہو، کیا تمہارے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہے، یا تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس محفل میں مجھے نیچا دکھانا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اچھا، اس ٹیکنیک نا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا، کہ آپ کے بحث کے مواد سے نکل کر نا آپ بحث کے مقصد پہ آ جاتے ہیں، اس پہ بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ حملہ آور کی ذہنی حالت کا پتہ پوچھتے ہیں نا تو پھر آپ لاشعوری طور پہ نا خود کو ایک تھراپسٹ اور اس کو ایک کیس یا اس کو ایک مریض کے درجے فائز کر دیتے ہیں، تو اس کے سامنے کیا ہوتا ہے، اس کی ایگو جو ہوتی ہے نا وہ بری طرح ہرٹ ہو جاتی ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری ایگو پہ وار ہوا ہے، اس نے میری انا پہ وار کیا، کیونکہ یہ مجھے اب ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں ذہنی طور پہ ایک مریض ہوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایسے لوگ نا اصل میں ذہنی مریض ہی ہوتے ہیں، اور ان کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے، بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علاج کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح سے زخمی ہو جائے نا، کسی کی ایگو کو آپ ہرٹ کر دیں، تو اسے اپنی حرکت کا نا دفاع کرنا پڑتا ہے جو اس نے آپ کے ساتھ کی ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہوتا ہے نا بڑا مؤثر طریقہ کار ہے، اس سے آپ سامنے کا جو ہے نا ذہنی توازن آپ اس کو تھوڑا سا ہلا سکتے ہیں، اور آپ بجائے اس کے کہ آپ غصے میں آئیں، آپ اس کو غصہ دلا سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ غصے میں آنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، آپ ایسے لوگوں کی نا ذہنی حالت پہ ترس کھایا کریں۔ مجھے اکثر ایسے لوگوں پہ ترس آتا ہے جو اپنی طرف سے دوسرے پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں یا دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اصل میں وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے ان کے کچھ انفیریورٹی کمپلیکسز ہوتے ہیں جن سے وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے گھٹیا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرے پہ وار کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، ایک چیز اور بتاؤں کہ ایک لفظ جو ہے نا کچھ نہیں لفظ اگر آپ اپنی زندگی میں لے آئے نا تو اس میں کئی راز کئی تکلیفیں دفن ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بڑا مؤثر لفظ ہے اور یہ آپ کی زندگی کو پرسکون بنا سکتا ہے، اس لیے کچھ نہیں کو نا اپنی زندگی میں لے آیا کریں۔ اکثر جگہوں پہ نا بحث کرنے کے بجائے نا کچھ نہیں یا ایک خاموشی اور ایک خوبصورت سی مسکراہٹ دے کے وہاں سے گزرنا بہترین رد عمل ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ بات کو لمبا کریں، آپ اس کو آگے لے کے جائیں، آپ اس شخص کی انتہا تک جائیں جہاں پر وہ اس وقت نچلے درجے پہ ہے، تو وہاں تک تو جانا بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا جناب، اب چلتے ہیں ہم پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ اچھا جناب، دوسرا پوائنٹ ہے انٹرپٹ اینڈ ایگزٹ،
توجہ کی بھیک بند کر کے اور دوسری ٹیکنیک استعمال کرنی ہے، توجہ چھین لیں آپ بدتمیز انسان کی. دراصل نا ہوتا کیا ہے کہ ایسا انسان نا اٹینشن سیکر ہوتا ہے، وہ اٹینشن گین کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اسے آپ نا ہاتھ کے اشارے سے اسٹاپ کر دیں، وہیں پہ روک دیں اور دوسرے بندے سے نا آپ بالکل مختلف موضوع پہ بات کرنا شروع کر دیں. بجائے اس کے کہ جس بات کو وہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو لمبا کرنا چاہ رہا ہے، آپ اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے ٹاپک پہ بات کرنا شروع کر دیں. یہ چیز نا بڑی مؤثر ہوتی ہے. جب آپ دوسرے موضوع پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو یہ عمل جو ہے وہ سامنے والے کو احساس دلاتا ہے کہ اس کی موجودگی کمرے میں موجود فرنیچر سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. اور جب کسی کو یہ پتہ لگ جائے نا کہ ہی ہیز نو ورتھ، تو پھر وہ خود بخود شرمندہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایسے موقع پہ کسی دوسری ٹاپک پہ، کسی دوسرے سوشل ایشو پہ آپ بات کرنا شروع کر دیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ بندہ خود بخود شرمندہ ہو جاتا ہے. اچھا، بدتمیز انسان کو نا شرمندہ کرنے کے لیے اصل میں وہی جیسے میں نے کہا نا کہ ٹیکنیکلی اس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. ادروائز جو بندہ بدتمیز ہوتا ہے نا، وہ ہر بات پہ غلط بات ہی کرے گا، میں آپ کو بتا دوں. اور وہ کہتے ہیں نا بدتمیز فار ونس وہ بدتمیز فار ایور، وہ بدل نہیں سکتا. آپ یہ مت کوشش کریں کہ میں اس کو بدل سکوں گا یا میں اس کو ایک باشعور انسان بنا دوں گا، ہرگز نہیں. آپ نے صرف اس سے اس ٹائم پہ ڈیل کرنا ہے، اور ڈیل کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا، آپ کی باڈی لینگویج بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ایسے حالات میں نا. آپ کیا کریں کہ آپ رخ موڑ لیں ایسے بندے سے، آپ منہ موڑ لیں اور خاموشی سے نا آپ کہیں اور چلے جائیں. اور خاموشی بہت بڑی طاقت ہے. میں آپ کو خاموشی پہ میں آلریڈی ویڈیوز بنا چکی ہوں. خاموشی جو ہے نا وہ آپ کے الفاظ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. اب چلتے ہیں جناب تیسرے پوائنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے یہاں تک اگر ویڈیو واچ کر لی اور ویڈیو ذرا سی پسند آئی ہے نا، تو اسے آپ کا ایک کام بنتا ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کر دیں، اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا. اب چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 3 کی طرف. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جناب تیسرا یہ ہے کہ ریورس ریئیکشن دیجیے. اچھا، ریورس ریئیکشن کیا کرتا ہے؟ یہ طنز کو نا ایوارڈ میں بدل دیتا ہے. تیسری ٹیکنیک ہے الٹا رد عمل، یعنی ریورس ریئیکشن. لوگ نا آپ کو اس لیے چھیڑتے ہیں کہ آپ برا منائیں. اگر کوئی آپ کی تذلیل کرے نا تو اسے سنجیدگی سے سنیں، ٹھیک ہے؟ بیچ میں نہیں آپ نے ٹوکنا، اور اس کے بعد کہیں واہ آپ کی تو بڑی زبردست آبزرویشن ہے، میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا، اور پھر آپ اپنی بات کو جاری رکھیں. جب آپ اپنے طنز کو بطور فیڈ بیک یوز کریں گے یا اس کو آپ سمجھ لیں کہ ریئیکشن کے طور پہ یوز کریں گے نا، تو آپ کا رویہ دوسرے کو خود بخود ظاہر کر دے گا کہ اس کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں، آپ کی نظر میں اہمیت ہی نہیں ہے اس کی. آپ کا سیلف اسٹیم اتنا بلند ہے کہ آپ کا وقار اتنا بلند ہے کہ کوئی بھی بیرونی تبصرہ، کوئی بھی بیرونی رائے، کوئی بیرونی کمنٹ اسے نہیں ہلا سکتا. یہ ایک پاورفل خاتون کی، ایک پاورفل انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی سیلف اسٹیم کو اگر کوئی اس کے خلاف استعمال کرنا چاہے نا، تو اس کو وہیں پہ وہ روک دے. اچھا، جو خواتین خاص طور پہ میری بہنیں مجھے اکثر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو جوائنٹ فیملیز میں ہوتی ہیں یا فیملی ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، دیکھیں وہاں پڑھنا سب سے مؤثر چیز یہی ہے. ایک تو دوری اختیار کر لیجئے. کوئی بہت بدتمیز انسان اگر غلطی سے آپ کی زندگی میں آ گیا نا، اور آ جاتے ہیں ایسے خواتین ہماری زندگیوں میں، ایسے لوگ عموماً ایسے لوگ جو ہے نا، ضروری نہیں ان لاز میں ہوں، آپ کے میکے میں بھی آ جاتے ہیں، کچھ آتی ہیں ایسی خواتین آ جاتی ہیں کہیں نہ کہیں سے، اور پھر ان کے ساتھ ڈیل کرنا نا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ان کے لیے بیسٹ آپشن میں کہتی ہوں، ایک تو آپ ان کی بات کی پرواہ نہ کریں، ان کی بات کو آپ بالکل اگنور کر دیں. کیونکہ ایسے لوگ نا جو زہریلے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی باتوں کی اگر پرواہ کرنا شروع کریں گے نا، آپ اپنی زندگی کو زہریلا بنا لیں گے. فرسٹ آف آل ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. سیکنڈلی ان کو اس طرح سے ڈیل کریں کہ ان کو لگے کہ ان کو اگنور کیا جا رہا ہے اور ان کی بات پہ دھیان نہیں دیا جا رہا، یا وہ کچھ بھی بولیں ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا ان سے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگوں سے نمٹنے کا طریقے میں نے آپ لوگوں کو بتائے. اور جیسے میں نے بتایا ابھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کری تھی وہ یہی تھا نا کہ اگر محفل میں کوئی بندہ اس طرح سے آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو آپ نے کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا ہے. اکیلے میں ہو یا محفل میں ہو، اکیلے میں تو آپ کوشش کریں. اچھا، ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، کوئی بدتمیز جھوٹا انسان اگر آپ کی زندگی میں ہے نا، آپ کی فیملی میں، کوشش کریں کہ آپ اس سے اکیلے میں بات نہ کریں. جب بھی آپ بات کریں کوئی تیسرا شخص لازمی موجود ہو، کیونکہ یہ لوگ ریورس سائیکالوجی کھیلتے ہیں. یہ بات کہتے کچھ اور ہیں اور باہر جا کے وہ کچھ اور بات کہیں گے. ایون میں نے ایسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا ہے جو خود غلط بات کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کا نام لے کے دوسروں کے سامنے وہ بات کرتے ہیں کہ جی فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، حالانکہ وہ بات انہوں نے خود کی ہوتی ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں ایسے لوگوں کے ساتھ اکیلے میں نہ بیٹھیں، اکیلے میں ان کے ساتھ کوئی بات ڈسکس نہ کریں. ہمیشہ کسی تھرڈ پرسن کی موجودگی میں آپ ان سے بات کریں، سو دیٹ آپ کے پاس کوئی گواہ موجود ہو کہ اس نے یہ بات کی تھی. اچھا، یہ چیز میں آپ کو بتاؤں، ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی ینگسٹرز ہوں گے یا کوئی چھوٹی عمر کی کوئی لڑکی ہے جو آپ کے خاندان میں آ گئی ہے، کوئی بھابھی بن کے، کوئی کسی بھی رشتے کی صورت میں.
میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو 60 سال کے، 65 70 سال کے ہو کے بھی اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، گھروں کو توڑوانے کے لیے، خاندانوں کو توڑوانے کے لیے۔ ایون ایسا ایک انسان میں نے دیکھا ہے جو باپ اور بیٹے کے بیچ میں، جس نے دوریاں پیدا کرنے کے لیے، ایک 65 سال کا، 70 سال کا انسان، اس نے اس قسم کی حرکت کی۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کہاں جائیں گے، مطلب مرنا یاد نہیں ہے آپ کو کہ آپ نے اس دنیا سے بھی جانا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک جگہ ہے جہاں پہ جا کے آپ نے حساب کتاب دینا ہے اپنی ان حرکتوں کا، ان باتوں کا۔ تو خدا را کسی کی بھی زندگی برباد کرنے سے پہلے، کسی کے رشتے توڑوانے سے پہلے، کسی کے بہن بھائیوں کے بیچ کے رشتے توڑوانے سے پہلے، کسی باپ بیٹے کے رشتے توڑوانے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ آپ بھی کبھی اس پوائنٹ پہ آ سکتے ہیں، اور اس دنیا میں آپ جو مرضی کر لیں، آپ چیخ لیں، چلا لیں، منافقت کر لیں، جو مرضی کر لیں، ایک عدالت نہ اوپر اللہ تعالیٰ کے ہاں لگے گی، اور اس عدالت میں آپ نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہوگا، اور پھر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے خدا را کوشش کیجئے لوگوں کی زندگیوں میں، لوگوں کے رشتوں میں دراڑیں نہ ڈالیں، اپنے کام سے کام رکھیں، خوش رہیں، لوگوں کو بھی خوش رہنے دیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کسی کے دل سے نکلی ہوئی آہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے عرش تک کتنی جلدی چلی جاتی ہے، اور اگر جلدی نہیں گئی نا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے تو پھر اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اس ڈھیل کو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹائم دیا ہے توبہ طائب کرنے کا، توبہ استغفار کرنے کا، استغفار کر لیجئے، اپنے معاملات کو درست کر لیجئے، اپنے ارادوں کو درست کر لیجئے، کیونکہ جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے نا تو بہت سخت ہوتی ہے، اور جو اکڑ ہوتی ہے نا اس پہ تو بہت بری پکڑ ہوتی ہے۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور یہ تھا ٹاپک جس میں میں آپ لوگوں سے بات کری تھی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ جب تک کہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔